اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل شانہ دی بارگاہ اندر دنیا آخرت دے ہر شرطوں خصوصاً نفس و شیطان دے ہر فتنے تو خاندان اور دوستاں سمیت اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ حق بولنے سمجھنے حق دے اتے چلنے مرنے دی توفیق بخشے۔ جنڈ والی خانقاہ ڈوگراں دا اجدا روحانی جلسہ برادرم محمد سہیل صاحب نے اس دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نوجوان خاندان سمیت عافیت و سعادت دارین عطا فرماوے، ہر شرط و پناہ بخشے، مزید ایمان دین دا جذبہ محبت شوق ذوق عطا فرماوے۔ جناب دے سامنے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ایک نیا موضوع پیش کرن لگا۔ جس دا عنوان ہے کہ سائنسی ایجادات عذاب الہی دا سامان ہے۔ یہ موضوع ہے میرا۔ اس موضوع نو بڑے غور توجہ نال سنیا نے۔ قرآن اور حدیث دے نال میں اس موضوع نو بیان کرنا۔ ایک ہوندا ہے صانع بناون والا، ایک ہوندا ہے مصنوع، مصنوعات بنیاں ہوئی چیزاں۔ مصنوعات صانع دے نال تعلق پیدا کرن دا ذریعہ ہوندا۔ مصنوعات دے نال صانع بناون والے دی معرفت پہلو آندی ہے، پہچان۔ اس تو بعد اس دی تعظیم ہوئی، تعظیم تو بعد پھر تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس تعلق دے نال اتباع محبت پھر سب دروازے کھل جاندے نے۔ گل میری سمجھا جی؟
اللہ رب العالمین صانع بناون والا کائنات اس دی مصنوعات نے. اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اپنی مصنوعات دے اندر تفکر، تدبر، غور، توجہ دی دعوت دیندا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا کیف خلقت یعنی اونٹ دی تخلیق دی کیفیت جڑی ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے اللہ تعالی دی معرفت دا. آسماناں نو ویکھن دی دعوت دیندا ہے اللہ تعالی. قرآن مجید دے اندر اپنے آپ نو جگہ جگہ تے آسماناں زمیناں دا خالق قرار دیندا ہے. کیوں خالق قرار دیندا ہے؟ کہ تاکہ آسمان نو ویکھو، زمین نو ویکھو، اتنا بڑی مخلوق مصنوعات دے ویکھن نال تھانوں انہاں مصنوعات دے خالق اللہ رب العالمین دی معرفت حاصل ہوے، پہچان آئے گی کہ کتنا علم والا ہے، کتنا قدرت والا ہے، کتنا حکمت والا ہے. اس معرفت نال اللہ تعالی دی تعظیم دل چ آندی، بندے دے دل چ عظمت اللہ تعالی دی. تاں کر کے ایمان والا بندہ آسمان زمین اس دی مخلوق مصنوعات نو ویکھ کے تے ایمان والا بندہ آکھدا سبحان اللہ. آکھدے ہو کہ نہیں آکھدے؟ آسمان زمین سونی شے اللہ تعالی دی بنی ویکھ کے تے بندہ مجبور ہوندا ہے آکھدا سبحان اللہ. کتنا پاک ذات، کتنا عظیم ذات ہے یار، جس ذات نے ایڈی وڈیاں ایڈیاں سونیاں چیزاں بنائیاں. تو مصنوعات مخلوقات دے ویکھن نال اللہ تعالی دی معرفت آندی ہے، معرفت دے نال اس دی تعظیم آندی ہے، تعظیم دے نال اس دی محبت آندی. پھر دروازہ کھل جاندا ہے تے اس ذات پاک دے دین دی پہچان آندی ہے. پھر بندہ اتباع کردا ہے، فرما برداری کردا ہے کہ ایڈا جو مالک خالق ہے تے اساں اس دے پیچھے چلیے، اس دے تابعدار بنیے، اس دی گل منیے، اس دے رسولاں دے فرما بردار بنیے. پھر اس اگلے جہان دا دروازہ کھلدا ہے کہ پھر اودی جنت ہے، پھر دوزخ ہے، اساں جنت جائیے، دوزخ تو بچیے. غرض اللہ تعالی دی مصنوعات بنائیاں ہوئیاں چیزاں ویکھ کے تے اللہ تعالی دی معرفت ہوندی ہے تے اس نال تعلق قائم ہو جاندا ہے. اللہ تعالی جڑا فرمایا ہے کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوندا میں اپنے رب ہون نو ظاہر نہ کردا. اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب یہ ہے کہ جے رب تعالی اپنے حبیب نو نہ بناوندا تے ایک کائن آباد پتر انہاں کول کسے لے لیا جو وقت کو نہیں بیٹھ جاؤ انہاں کول کسے لے. اللہ تعالی جو فرمایا ہے کہ لولا کلمہ ظہرت الربوبیت، محبوب اگر تو نہ ہوندا میں اپنے رب ہون نو ظاہر نہ کردا. اس دا کی مطلب ہے کہ جدو اللہ تعالی اپنے حبیب دے نور نو پیدا نہ فرماندا، اپنے حبیب نو پیدا نہ فرماندا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تے کائنات پیدا نہ ہوندی، کیونکہ کائنات آپ دے نور تو ہے، آپ کائنات دا مبدا نے، منشا نے. جب آپ سرکار ہو
پیدا نہ ہوندے کائنات نہ بنتی، کائنات نہ بنتی تے اللہ تعالی دے رب ہون دا اظہار نہ ہوندا۔ کیوں کہ کائنات تو تے پتہ پہ لگدا ہے رب سونے دا کہ خالق کے مالک کے رحیم رزاق کے رزق دیندا ہے، ہر کسی نو ملدا جو ویکھدے ہاں، علم والا قدرت والا ساری پہچان رب تعالی دی جو پئی ہوندی ہے کس نال پئی ہوندی؟ مخلوق نال۔ تے مخلوق پیدا ہوئی حبیب خدا دے نور تو، اگر حبیب خدا نہ ہوندے تے لازمن بات ہے کہ پھر اللہ تعالی دا رب ہونا، پالن والا ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا ظاہر نہ ہوندا ہے۔ جو ظہور ہویا ہے حبیب خدا دے نور مبارک دے وسیلے نال ہویا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو سجنا مخلوق مصنوعات یہ ذریعہ ہیں جس طرح اللہ تعالی دی معرفت دا اتوں ایک قانون ساڈے سامنے آندا ہے کہ مصنوعات سانے دی پہچان اور سانے دے نال تعلق قائم کرنے دا ذریعہ ہوندا ہے۔ ایک ساڈے کول اصول آ گیا، انگریز دیاں جتنا مصنوعات ہیں، توجہ، سائنسداناں دیاں جتنیاں مصنوعات ہیں، یہ سائنسداناں نال انگریزاں نال تعلق قائم کرن دا ایک ذریعہ نے۔ لیکن کس بندے واسطے؟ جیڑا بندہ ایمان کمزور رکھدا ہے یا اوکا ہی نہیں رکھدا، منافق۔ قوی ایمان والا بندہ جیڑا مومن کامل ہوندا ہے نا، اس کی نگاہ وچ مخلوق کوئی شے نہیں ہوندی، خالق صرف ایک ذات خالق ہی اس کی نگاہ وچ، خالق تعالی او دی نگاہ وچ جڑا کامل ایمان والا بندہ۔ کمالات جڑے نا کمالات اگر اللہ دے نبی یا ولی دے ہتھوں ظاہر ہوں، توجہ، اللہ تعالی دے کسے نبی یا ولی دے ہتھوں ظاہر ہوں، انہاں نو ویکھ کے تے بندہ تعلق قائم کردا ہے اللہ نال، کیونکہ اللہ دا نبی ولی جو کچھ کمال ظاہر کردا ہے۔ پتر میں تانوں کی پیانا یار، کیوں خلل پہ پاندے؟ میں کیوں بعد کس لے لے جے؟ اللہ تعالی دا نبی ولی جو بھی کوئی کم ظاہر کردا ہے نا، جتنا بڑے تو بڑا کم ظاہر فرماوے، وہ آکھدا ہے میں کچھ نہیں، اللہ تعالی کہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے رب سونے دی پہچان دیواندے سن، اور نمرود جیڑا بھی اس کوئی کام کیتا ہے کافر نمرود نے، اس آخیا میں اللہ دے نبی کسے مردہ زندہ کیتا ہے تو اس آخیا رب کیتا ہے، میں کہوں کسے نو اولاد دیتی ہے تے آخیا رب دیتی ہے، میں کہوں جتنا معجزہ کرامت کوئی نبی ولی وکھاوے گا اس معرفت اللہ دی دیوانی ہے، کیونکہ خود جو رب نال قائم ہے، اس دا تعلق جو رب نال قائم ہے، اس جیڑا کمال وکھانا ہے اس رب والے لے جائے۔ لیکن جڑے کافر ہوندے نے نا، کافر دے دل دماغ وچ رب ہے ہی نہیں، جدوں دے اپنے دل دماغ وچ رب نہیں، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ ابلیس آنگوں جو کرے گا آکھے گا میں کیوں، اس رب والے پاسے نہ آپ جانے نہ کسی اور نو جان دے۔ اینی گل سمجھ آ رہی نہیں؟
ہوں جڑے سائنسدان ہیں یہ ہیں کافر لوگ. انہاں کافراں نے جو بھی کچھ بنانا ہے یعنی شکل تبدیل کرنی ہے بنا تو نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی دی پیدا کردہ چیز دیاں شکلاں تے حیاتاں تبدیل کر دے. اللہ تبارک و تعالی دی دتی قدرت نال مومن جڑے نا وہ جس طرح نبی ولی دے ہتھوں کوئی کام ظاہر ہوئے تے رب تعالی دی پہچان کردا ہے. مومن کافر دے ہتھوں جو کوئی کام ویکھے نا تے تاں وی آکھدا ہے رب ہی کرن والا ہے. تو کون ہے؟ تو آپ ہی کچھ نہیں. تو پانی دا قطرہ ہے انہیں پیدا کیتا ہے تیرے طاقت رکھی پہ کرنا ہے. مومن بندہ جڑا ہے وہ کافر دے ہتھوں بھی کوئی کمال ویکھے نا تو وہ رب العالمین دی پہچان کردا ہے رب دی معرفت حاصل کردا ہے اس کام دے ذریعے اس مصنوع دے ذریعے. ہاں جی کافر دے کسے کمال دے ذریعے اللہ تعالی نو پہچاندا ہے رب نو مندا ہے کافر نو نہیں مندا. منافق بندہ جڑا ہوندا ہے کمزور ایمان والا جڑا ہوندا ہے اون دی باطنی نگاہ رب تک جاندی نہیں. وہ کھلو جاندا ہے نا مراد کافر دے وہ اتنے تک ہی کھلو جاندے وہ آندے بس ایو سب کچھ ہے. پھر مومن سے جان دے کون بندہ کی ہے یار ایمان نال دسو بندہ ہے کی. بندے نو آکھو جسے تو منی دا قطرہ ہے تو اس لیے کچھ کر کے بکھاؤں گا یا جسے تیرا ساہ کڈ لینا سائی نے پھر اس لیے کچھ کر کے بکھاؤں گا. بیچاری زندگی 4 دن دی اللہ تعالی مالک خالق نے جیڑی کافر نو عاریتن دتی احسان فرما کے ہن جڑا کافر ہے تے منافق ہے تے کمزور ایمان والا ہے وہ نہ مراد اپنے آپ دا بیڑا غرق کر لیندا ہے. وہ صرف کافر تک کھلو جاندا ہے تے جڑا مومن ہے کامل وہ کافر تو لنگ کے تے کافر دے بناون والے تک پہنچ جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن دوستو سائنسدان ایک وہ ہوئے کافر انہاں جیڑی شے اللہ تعالی دی بنائی دی شکل ہے تبدیل کیتی اس دیاں جو مصنوعات ہیں ایک تے انہاں بنا کے ایک کدی نہیں آکھیا کہ رب دیاں ہے جو کافر نے لعنت. وہ جدوں بھی کچھ کرتے ہیں آندے ایسا نہیں کیتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں اب دیکھو دنیا یہ کر رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں اب یہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے. ایک کدی نہیں آخر گے یار رب یہ کیتا ہے رب سارے پاس کچھ بھی نہیں. کدی کافر سائنسدانوں کے منہ چ لفظ سنے سن سکتے بھی نہیں کیونکہ ہیں کافر اور کافر دی پہنچ اللہ تعالی تک ہے ہی نہیں. سائنسدان مادے تک رہ جاتا ہے مادے کے پیچھے قدرت تک نہیں پہنچ سکتا. مومن جہاں ہے وہ مادے تو قدرت تک پہنچ جاتا ہے کہ مادی اشیاء جتنا ہے انہوں نے بناون والا تے اللہ ہے وہ اللہ تک. ہوں ادھروں وہ بناون والے آخر کہ اساں وہ دعوی کرن دجال آنگو کہ دجال جی دعوی کرے گا کہ میں ہی سارا کچھ پیا کرنا میں پیا دینا میں پیا کرنا میں حالانکہ حقیقت کرنے والا رب ہونا ہے. لیکن اس لعنتی کے ہاتھوں جو ظاہر ہونا ہے تو دجال کافر ہے. جو کرنا ہے وہ سکنا میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ آن کے جو کچھ کریں گے آپ فرماؤ گے میں جو کچھ پہ کرنا بے اذن اللہ اللہ دا اذن ہے اللہ دا اذن ہے میں کچھ بھی نہیں اللہ دا اذن نہیں میں جو کر رہے ہیں اللہ دے امر نال کر رہے ہیں اللہ دے اذن نال کر رہے ہیں اللہ دی اجازت نال کر رہے ہیں. لیکن اینی گل دجال نہیں آتی. لیکن ایمان نال دسو دجال دے ہتھوں جو کچھ ظاہر ہونا ہے حقیقت کدی طرف ہونی بولو. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ہتھوں جو ہونا ہے اس کی حقیقت کدی طرف ہونی. لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا وال منسوب کر رہے ہیں اور دجال اپنے وال منسوب کر رہے ہیں. وہ آندا میں او ابلیس والا. ہن دوستو انگریز بنائی جو مصنوعات اس دیاں سامنے آئیاں مومن تے جڑا کامل ہے وہ تو پہلو سمجھدا ہے وہ آندا یار یہ کی اللہ تعالی ساڈے امتحان دی خاطر اس کافر دے ہتھوں یہ چیزاں ظاہر چ کیتیاں
سانو ازمانا چاہتا ہے کہ اس تک رہتے ہیں کہ میرے تک پہنچتے ہیں. شکر انگریز دا کر دیں کہ میں رب دا کر دیں. تابے دار انگریز دے بن دیں کہ میں رب دا بن دیں. ہوں جہے سن کامل مومن نا کامل مومن وہ اج بھی ویکھ کے وہ آخر نو کہ انگریز کچھ بھی نہیں اللہ تعالی سب کچھ. یہ سارا امتحان ہے اور ساری آزمائش کی خاطر اللہ تعالی پیدا فرمایا کہ سڈے کول اس دا شکر نہیں پیا ہوتا نہ شکرے پے ہونے. توجہ تے جیڑا منافق بندہ ہے تے کمزور ایمان والا ہے وہ ویکھ کے تے آندا ہے انگریز ہی سب کچھ. ویکھو جی انگریزاں اے کر دیتا تے انگریزاں اے کر دیتا تے انگریزاں اے کر دیتا. وہ نہ مراد منافق بندہ کدی رب تعالی دی تعریف رب دی تابعداری رب دی فرما برداری رب دے شکر والے پاسے نہیں آئے گا. تابعداری کرے گا تے انگریز دی شکر ادا کرے گا تے انگریز دا اوندا ذہن ادھر ہی جانا ہے رب والے پاسے نہیں جانا. ہن توجہ یہ جو کچھ مصنوعات ہیں نا کمزور ایمان والا بندہ تے منافق بندہ انہاں دونوں دا تعلق اے پیاں جوڑ دیاں انگریز دے نال رب نال نہیں پیا جوڑ دیاں. حجاب کھڑا ہے حجاب تے پردہ ہے تا کر کے یہ سارا کچھ اج بندیاں نو انگریز دا فرما بردار بنا رہا ہے رب دا نہیں بنا رہا. تعلق جو انگریز نال پہ قائم کرتا ہے کمزور ایمان والے دا تے منافق دا. مومن کامل نہیں. مومن کامل کدی کافر دے ہتھوں جو کچھ بھی ویکھے نا وہ کافر دے ہتھوں نہیں سمجھدا وہ اپنے خالق دے ہتھوں سمجھدا ہے. لیکن اتنا ہے کہ کافر دے ہتھوں ویکھے گا تو وہ ضرور آکھے گا کہ یار امتحان ہے اللہ تعالیٰ دا اور ساڈے واسطے کوئی بری شے ہے ورنہ اس دے ہتھوں نہ ہوندی کیونکہ اللہ دے دشمن دے ہتھوں جڑی شے پئی ہوندی ہے نا اے دے اندر ضرور نظر تے نقصان ہونا ہے. اگر فائدہ ہوندا تے اللہ دے دوستاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی اللہ دے نبیاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی اللہ دے ولیاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی. ہوں بچیاں دا ذہن توجہ بچے دا ذہن رکھنے والے لوگ وہ انگریز دے تابے دار بن گئے. اکو سائنس دی مشینری دا بت ہر بندے دے دل چو جس دی وجہ نال انگریز نو پوجدے پے. اگر سائنس نہ ہوتی اللہ تعالی اے فتنہ انگریز دے ہتھوں ظاہر نہ کردا قسم خدا دی پیر تے پیر تھاڈے مشرقی علاقے دے چوڑے بھی انگریزاں دے تابعدار نہ بن گئے. میری گل سمجھا جے توجہ نال. اج تے پیر بے ایمان بن کے فرنگی دے ٹٹو بنے کھڑے نو ہر کچھ دا اپنا ہی کھڑن. کیوں؟ اس دے اندر کیڑی خوبی ہے؟ ماں نال زنا کردا ہے اگر اودیاں عادتاں ویکھو اودی تہذیب ویکھو اودہ تمدن ویکھو تے تانوں جانور کھل جان گے. کیڑی شے مسلے نو قائم کیتی کھڑی ہے انگریز نال کیڑی شے ان دے نال جوڑ کے تے ہر چھوٹے تو بڑا کم اودا گھر وچ لیاندی کھڑی ہے. وہیو سائنس ہے ہر ایک دے سینے دے اندر بت پیا اس بت دا پجاری ہے. عیاشی دے سامان دا ہر بندہ پجاری ہے. اس کی وجہ نال پھر انگریز دا پجاری ہے. انگریز دی تہذیب گھر چ لیاندی کھڑا ہے اس دا طریقہ گھر چ لیاندی کھڑا ہے. تا کر کے جدوں کسے نال گل کریے دین دی کفر دی مخالفت دی پھر سب پھٹ آکھ چھڈ دین ہے صحیح مڑ انگریز دی چیزاں بھی استعمال. چشتی جے خلاف بولنا تو پھر گڈی کیوں چڑھنا ہے پھر بتی کیوں استعمال آندے نے کہ نہیں آندے. معلوم ہویا انہاں لانتیاں دے دلاں وچ سائنس دا بت کھڑے اے اس بت دے پجاری نے رب دے پجاری نہیں. اگر رب دے پجاری ہوندے تے دعوت رب دے دین دی سن کے اے کیوں آکھدے کہ انگریز دیاں چیزاں استعمال نہ کر. اے پھٹ آکھدے کہ مخلوق بھی رب دی انگریز بھی رب دا ہر شے رب دی. گل تیری سچی ہے اساں انگریز دے پیچھے نہیں چلتے اساں تے دین دے پیچھے چلاں گے.
انگریز اگر پوجیا جا رہا ہے، انگریز نو اگر دنیا رب سمجھی کھڑی محض سائنس دے بت دے وسیلے نال، پہلو ایک قوم سجدہ کر دیے سائنس دے اگے، پھر کر دیے انگریز دے اندروں سائنس اندر کھلوتی، جس کی وجہ قائم ہویا کھڑا ہے تعلق انگریز نال، اور تا کر کے انگریز بھی جگہ جگہ تے دعوت دینا ہے سائنس پھیلاؤ، ٹیکنالوجی پھیلاؤ، بتی پہنچاؤ سڑکاں پر، کیوں اس کتے نو پتہ ہے اسے دے نال تے اے مسئلہ ہے کمزور ایمان والا تے منافق، جڑے منافق ہیں سائنس ٹیکنالوجی عام کرو عام کرو عام کرو، کیوں پہ رہتا ہے؟ تاکہ میرے نال جڑن، خدا دا بندہ وہ تیرا خیر نہیں، یہ نہیں چاہتا کہ تیرا جڑنا سوکھا ہوئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لانتی میرے جال چ پھسے تو میرے کٹھے جہنم سڑے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جال چ پھسن دا سبب میری میری ٹیکنالوجی ہے، میری علامہ اقبال آندا ہے، علامہ اقبال سناوا اس کا شعر، اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے کہ فلان طبیعت تیری اور یار ہے یورپ کے شکر پارا فروش، اقبال فرماتا ہے مسلم ڈر لگتا ہے تیری طبیعت بالا والی، انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے، شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے، وہ جی شکر پارے دینا نا بالا خرکار شکر پارے تے بوندی تے مٹھائی کھاندا ہے، وہ پھر بال نہیں سمجھتا بھئی اے پچھوں کون ہے، اس نرا ویکھدا ہے انہوں شکر پوری شکر پارے تے بوندی نو ویکھ کے تے نیڑے ہویا، اس دے کول ہوندا ہے او رومال، اس تھوڑا نال لایا نشہ چڑھیا، وہ پتہ لگا او علاقہ غیرت پیا ہوندا ہے، ایک قوم اقبال آندا ہے تو اے بال مرے تو اے بچہ، تیری طبیعت تے بچیاں والی، تو دشمن دے فتنے نو نہیں جاندا، اور وہ جڑے ہیں نا انگریز وہ شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے، انہاں دے شکر پارے کہڑے نے سائنس ہوندی، وہ آندے مرے تو لین جاندا ہے، وہ تینوں بے ایمانی اپنی تہذیب لا دینیت دا رومال سنگھاؤندے، تو رب جوگا رہندا ہی نہیں، دین جوگا رہندا ہی نہیں، اندے جال چیسا پھسنا پتہ لگدا علاقہ غیرت پیا ہوندا، پیر بھی تے ملا بھی تے عوام بھی، ہاں جی سوچ ہوئے پھر سوچ دین یار ہن کیویں پیچھے جائیے، لیکن کدھروں پیچھے جان دے ہون راہ تے سارے ہو گئے بند، سمجھ نہیں آئی نے گل، میں قسمیہ بیان نہ سجنو، اگر تھوڑا فائدہ ہوندا نا ایک قطرہ بھی سائنس دے اندر تے انگریز دی ماں مردی تانوں دیندا، تھوڑا فائدہ تے انگریز سوچے ہو، صرف وہ دیندا ہے پیا کہ ایک کام پیا کردا ہے کنڈی دا، کنڈی جان دے مچھی دے اگے کنڈی سٹدا ہے شکاری، مچھی جب پھڑن لگتی ہے اور ڈور ہور ڈھلی کر جب ڈور ڈھلی ہوتی ہے تو مچھی دے ایتھے پیٹ تک پہنچتی ہے، ہوں شکاری سمجھ جاتا ہے یہ نکلن جوگی، پھر چھکتا ہے، مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، سید اکبر حسین فرماتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، مرے موتروے سڑک بن گئی، بتی آ گئی، گڈیاں آ گئی، وہ ہور ڈھلی کرتا رسی، وہ ہور ڈھلی کرتا ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی،
وہ ہور ڈھیلی کرتا آتا ہور لو جتھے دے بیٹھ رہے وہ رب جوگے نہیں رہتے وہ نکلن جوگے نہیں رہتے وہ دین جوگے نہیں رہتے تعلق قائم ہو جاتا ہے نہ بچیاں دا انگریز نال معرفت بھی ہوتی محبت بھی ہوتی دوستی بھی ہوتی تعلق اس دا تابعداری اس دی یہ ساری چیزاں دے دروازے کھل جاندے محض اس سائنس دے فتنے نال تا کر کے وہ ڈھیلا کر کے ہور تو ہور اگا سکتا ہے ہاں جی ایک اور گل ہے کہ سانو اس رنگ چو اجازت دیندا ہے کہ خالی تہذیب نہیں پیسہ بھی دگنا چگنا لے جائے ہاں مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن اس حساب کہ تساں احسان مند بھی رہندے ہو ذلیل خوار بھی رہندے ہو تابعدار بھی رہندے ہو ہوں میں تمہیں یہ نقطہ سمجھاواں اللہ دے قرآن وچوں کہ یہ جو کچھ سامان ہے نا ہے عذاب الہی ایویں دی ایک تاریخ اسی طرح دی ایک تاریخ زمانے قدیم کے اندر ایک گزری اس تاریخ کا حوالہ اللہ تعالی دے قرآن چاہیا ہے وہ تاریخ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دی تاریخ کس دی فرعون جیویں اج انگریز فرعون بنیا بیٹھا اپنے سائنسی مال نال دنیا نو فساندا ہے ایویں دی ایک تاریخ پیچھے گزری ہے قرآن اس نو بیان کیتا ہے فرعون نو جو دنیا بنی اسرائیل دی قوم فرعون نو خدا منی بیٹھی سی رب نو چھڈی بیٹھی سی وہ کیڑی شے سی جن نے بنی اسرائیل فرعون دا بندہ بنایا فرعون دا خادم بنایا فرعون دا غلام بنایا اللہ تعالی دا قرآن فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 88 رب العالمین فرماتا ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا سوال کردن گل کردن اللہ دی بارگاہ دیکھو اللہ دے رسول دا ذہن مبارک کتنا بلیغ اور حقیقت تک پہنچنے والا ہوتا ہے حضرت کریم جدو ویکھیا بنی اسرائیل فرعون نو معبود سمجھی کھڑن خدا سمجھی کھڑن تابعدار ہوئے کھڑن ان دی گل پیچھے چلتے پے رب دی سن دے نہیں پے رب نو پچھان دے نہیں پے حضرت جان گئے کیڑی وجہ نال رب منی کھڑے نے ان آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردن مولا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا اے اللہ بے شک تو دتائی فرعون اور اس کی قوم زینت اور ون سمنے مال ہوں نبی دے الفاظ پہ غور کرو نبی یہ نہیں فرمایا کہ فرعون تے فرعون دی قوم دا اپنا مال ہو نا نبی فرماندا ہے اللہ تو دتا اللہ دتا
اور جیڑا مومن ہوے گا وہ بھی یہ ہوئی آکھے گا اللہ تو دتا ہی انگریزاں نو جو دتا ہی. جیڑا منافق ہوے گا آکھے گا انہاں نے سائنس دا کمال ہے. جیڑا مومن آکھے گا ہوے گا وہ آکھے گا انہاں دے سائنس دا کادا کمال ہے. اے رب تعالی انہاں دے ہتھوں ظاہر فرمایا اصل رب سونا نو ویکھو انہاں نو ویکھو. ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. یار اللہ دے نبی دے الفاظ تے غور فرماؤ. انکا آتا ہے آپ نے فرعون دے کسے علم کسے کمال کا نتیجہ نہیں فرمایا. مولا بس تو دتا ہی فرعون جندے جنوں چاہنا ہے جو کچھ چاہنا ہے تو دے چھڑ. ہوں تو دتا ہی فرعون اور اس کی قوم کی زینت. زینت کی سی اموالا اگے مال پیچھے زینت. بیلیو اندر گھر دے اندر ون سمنے رنگ برنگے چیزاں سن ورتن دیا. وہ پارک سن اگے وہ محلہ دے محلہ دے اگے پارکاں دے وچ چشمے جنہاں اج آکھ دیو تساں فوارے فوارے سن پانی اتنے چھڈن والے تے بڑیاں نیمتاں چ دیو زینت سنگار چ بن سمنے آسائش مال چ رہن والا سی. وہ تے اس دی قوم اللہ تبارک و تعالی دے نبی آکھدے نا اے اللہ جڑا دتا ہی نہ زینت تے مال اے دتا ہی تو تے مولا اس دا نتیجہ کی پہ نکل دے لے یو دلو عن سبیل. ایسے زینت ایسے مال دے نال فرعون تے فرعون دی قوم دے تابے دار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل تے ایک گمراہ پہ کر دیں فرعون تے فرعون دی قوم تیرے مخلوق نو تیرے راہ تو پہ ہٹا دے. حضرت کلیم پہ دس دینو کہ جیڑے فرعون نو خدا مننا والے بنے جنہ فرعون دی قوم دی کیتی تابے داری اس دا سبب کی تھی وہ زینت تے مال. اگر فرعون ہوندا کنگلا توجہ نہیں فرمائی فرعون ہوندا کنگلا کسے خدا مننا سیانے آندے نہیں اکھمیاں جے دے گھر دانے جے دے گھر اگلے دانے نہ ویکھن سیانے بھی ہون تے انہاں نوں کملے سمجھدے. اکثر دنیا بے وقوف تے بے ایمان دنیا جڑے بصیرت والے لوگ ہوندے نے وہ تے نہیں ویکھدے نا مال سامان وہ تے ویکھدے نا اصل کہ انسان دے اندر انسانیت ہے یا نہیں. جو ہے کہ نہیں. ہوں سجنا فرعون نو خدا اس دے مال دی وجہ نال منیا ہے زینت دی وجہ نال منیا ہے اس دے اسباب دی وجہ نال منیا ہے مال و متاع دی وجہ نال منیا ہے بھوک دی وجہ نال نہیں غربت دی وجہ نال نہیں. جے وہ غریب ہوندا تے کنجر آپ ہی دعویٰ نہ کردا کدو آخنا سی میں رب انہیں آخنا سی رب کوئی ہو رہے جا مینو بھی بھوکا رکھی کھڑا ہے نہیں. وہ رجے لوکاں ویکھیا اینا مال سباب ہوں ویکھن والے آخیا رب تے انہیں بھی آخیا رب میں وہ کافر جو تھی. اسی طرح ہوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے رسول پیغمبر سمجھ گئے اصل بیماری کا سبب کی
کیوں خدا منی کھڑن صرف مال دی وجہ نال جدو اس قوم دا مال غرق ہویا تو کوئی یہ خدا نہیں منن لگا فرعون تو فرعون دی قوم نو حضرت موسیٰ کلیم فوراً بددعا کی ہوں بددعا سنو حضرت کلیم دی توجہ ہٹاونا قوم نو فرعون لو دور کرنا بنی اسرائیل نو فرعون تے فرعون دی قوم لو تابعدار بناونا رب دا فرما بردار بناونا رب دا عبادت گزار بناونا رب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بددعا جو کرتے ہیں کیڑی شاید دی غرق ہون دی بددعا کر دن پہلی دعا آپ نے منگیے یا اللہ اے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال تباہ کر دے کی کر دے مال دا کی قصور سی ہو دسو کی قصور سی مال دا سنو رب دا قرآن اس قوم دے ہاتھ ای بی سی دی بک بک ہے اللہ دے قرآن دی سمجھ ہی کوئی نہیں لانتی ملا ہے جو آدھے نے قرآن چو سائنس نکلی وہ بے ایمان ہے کہ سائنس قرآن چو نکل دی تو قرآن دے دنیا قریب ہوندی کہ شیطان دے قریب ہوندی توجہ نہیں فرمائی وہ ملا تے پیر شیطان دے پجاری بن گئے جے ہوندا قرآن چو تے قرآن دے پجاری بن گئے کہ ابلیس دے پجاری بن گئے یہودی دے کتو بن گئے کہ رب دے بندے بن گئے چنگی گل ہے قرآن بندیاں نو رب تو دور کر دیکھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا منگدے فرمان دن ربنا اطمس علی اموالہم اے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال برباد کر فرعون تے فرعون دی قوم بعد تے مال انہاں دے مولا انہاں نو لے ربنا اطمس علی اموالہم اے اللہ مٹا دی انہاں دے مال پہلو مال غرق کرو واشدد علی قلوبہم پھر اس فرعون تے فرعون دی قوم دے دل بن دے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم اے پروردگار یہ اسلے تیرے تے ایمان لیاون جسلے دردناک عذاب دے وچ پھس جان اس تو پہلو تیرے تے ایمان نہ لیاون آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لے آواں آپ سن اللہ دے رسول اور آپ ویکھ دے سن پے کہ فرعون تے فرعون دی قوم ایمان نہیں لیانا انہاں مردے ویلے مننا ہے مرن تو پہلا رب نو منن نہیں لگے تا کر کے آپ نے فرمایا اے میرے ساڈے پروردگار فرعون دی قوم دے دل بن دے اے ایمان نہ لیا تیرا عذاب ویکھن اس پھسدے ہون تے پھر ہر کافر عذاب وچ پھسدیا رب نو مندا ہے ہاں کیونکہ اس لیے اکھ کھل جاندی جان نکلنے والی ہوندی اگلا جہان حقیقت دا جاندا ہے کھل پھر ہر کافر آکھدا ہے آمن تو میں من لیا لیکن اس لیے دا مننا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو فضول ہے وہ ویکھ کے عذاب علیم نو اکھاں نال وچ پھس کے آخری دما سے آن کے مننا اللہ دی بارگاہ وچ مننا آپ نے کیتی بددعا حتی یروا العذاب العلیم اللہ تعالی نے پہلو فرعون تے فرعون دی قوم دے مال اسباب غرق کیتے
پھر غرق کیتا ہے فرعون تے فرعون دی قوم نو پانی دے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کلیم دی دعا مبارک دے مطابق کیڑی شے غرق کیتی پہلو توجہ مال کہ اے ہے سبب فرعون نو خدا منن دا لہذا اینو پہلو یا اللہ چک اے آپے تینو منی کھڑے ہو منی ہن قبلہ اے ہوئی حال اسلے جگ دے فرعون اسلے ہیں انگریز سائنسدان وہ ہیں فرعون انہاں فرعوناں دے مال تے زینت تے اسباب اے ہے سبب دنیا دے انہاں دے پیچھے چلن دا بے دین بنن دا انہاں نو رب سمجھن دا انہاں نو خدا دے مقابلے لیاون دا ہاں یہ ہر چوچا ایمان نال دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال تھی پتر سب کچھ ملا ہر کتے دے کیوں سکول آل جاندے پے یہ سائنس نہیں لے جاندی سچی بولیا جی اتوں بھاویں کوئی دعا مبارک دے مطابق مال کہ اے ہے سبب فرعون نو خدا منن دا لہذا اینو پہلو یا اللہ چک اے آپے تینو منی کھڑے ہو منی ہن قبلہ اے ہوئی حال اسلے جگ دے فرعون اسلے ہیں انگریز سائنسدان وہ ہیں فرعون انہاں فرعوناں دے مال تے زینت تے اسباب اے ہے سبب دنیا دے انہاں دے پیچھے چلن دا بے دین بنن دا انہاں نو رب سمجھن دا انہاں نو خدا دے مقابلے لیاون دا ہاں یہ ہر چوچا ایمان نال دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال تھی پتر سب کچھ ملا ہر کتے دے کیوں سکول آل جاندے پے یہ سائنس نہیں لے جاندی سچی بولیا جی اتوں بھاویں کوئی آکھے جی ہم انگریزوں کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں مسلمان کیسے کریں گے کوئی پیاکھے علم نور ہے جی انہاں لانتیاں نو نہ قرآن نور دسیا ہے نہ حدیث نور دسیا ہے نہ کوئی حضور سرکار دی شریعت دا علم نور دسیا ہے کی وجہ ہے یہ نور کیوں کیا دسدا ہے اصل ہے سائنس دی وجہ نال یہ پجاری بنے کھڑے نے اس دے ہاں جی تا کر کے ہن قبلہ جیویں حضرت موسیٰ کلیم دعا کیتی سی اے ساڈے پروردگار برباد کر فرعون دے مال نو انہاں دی زینت نو جس نال گمراہ پہ کر دین تیری مخلوق نو اساں اس وقت فرعون نو بھی سمجھی کھڑے ہاں فرعون دے مننے والے نو بھی سمجھی کھڑے ہاں تے جس وجہ نال پر مندے نو اساں اونوں بھی سمجھی کھڑے ہاں کہ تیرے سائنس ہے جس دی وجہ نال انگریز تے پوجیتا ہے حضرت کلیم وانگو اساں بھی سنت ادا کر دے آکھنے ہے ربا نت مس علی اموالہم اے اللہ جس انگریز دی پوجا پاٹ قوم بے ایمان پہ کر دیے برباد کرو مال نشٹ کرو اسباب تاکہ انہاں تے کھل جاوے کہ رب اے نہیں رب اللہ ہے جن نے انگریزاں دے مال نو بڑا بھی چھڈیا سی کہ ہن نفع بھی لیا تو تاکہ حقیقت کھل جاوے ایک فتنہ سی لوکاں واسطے حقیقت اللہ ہے اس فتنے دے پیچھے انگریز نو نہ من اپنے رب العالمین
سمجھ آ گئی؟ اللہ دے نبی دی سنت ادا کرنی تے رب کرنا بھی ایویں جے توجہ ہوں جڑا مومن ہوگا حضرت کریم دی سنت ادا کرنے آکھے گا ربنا تمس علی اموالہم اے اللہ انگریز کے مال متا سب غرق کر دے تاکہ تیرے بندے تیرے بن جاؤں انگریز کے تابعدار نہ بنن فرعون کے پجاری دے مال دی وجہ نال بنے سن انگریز کے پجاری اس دے مال دی وجہ نال بنے کھڑے نے پر سجنا توجہ فرما اللہ دے فضل دے نال سانو اللہ تعالی حضرت موسی کلیم دے جوڑیاں دا صدقہ فقیر چشتیاں دا صدقہ سانو دل جڑا دتا ہے اوہی دل اوہو جے پاک مبارک دلاں دا صدقہ دل حق نو سمجھن والا دتا ہے جویں موسی کلیم آکھیا سی اے اللہ مال غرق کر ایسے مال دی وجہ نال بے ایمان بڑے کھڑے نے اساں وی آنے مولا انگریز تے انگریزاں دے مال غرق کر تاکہ تیرے بندے انگریز نہ بنن مڑ تیرے بندے بن جاؤ گل کرا مینو بھی آدھے نے چشتی پھر استعمال کیوں کرنا ہے قبلہ جدو کسی نو گند چو کڈنا ہوئے نا تے گند چ ہاتھ مارنا پیندا ہے لیکن ایک ہے گند چ وڑن والا کسی نو کڈن دی خاطر ایک ہے وڑن والا خود لذت لین دی خاطر انہاں دونوں چ بڑا فرق ہے کہ نہیں فرق ہو حضرت موسیٰ کلیم فرعون دے گھر چ پلے نے یا نہیں پلے کیا فرعون دے گھر چ پلن والا کیا فرعون دیاں چیزاں استعمال نہیں کرتا اگر حضرت موسیٰ کلیم فرعون دے گھر دیاں چیزاں استعمال کر کے فرعون دے مال دے بھی مخالف ہوئے تے کیتی بد دعا یا مولا غرق کرندا مال تے قبلہ جے اساں وی اس بنائے ماحول لانتی انگریز دے گھر چ پلیے تے بولیے بھی انگریز دے خلاف تے چیزاں استعمال کر کے تے آکھیے مولا کر غرق تیرے بندیاں نو ایو فسائی کھڑے نہیں اساں بھی حضرت موسیٰ کلیم کی سنت پیدا کرنے ہوں جیڑا خبیث آکھدے اے کیوں استعمال کر دے انہوں آکھ تو حضرت موسیٰ دا فرعون دے گھر چ پلنا تو اس دیاں چیزاں استعمال کرنا اس دا جواب تو کڈ لیا اج اساں اپنا جواب تینوں دے چھڈا ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے اقبال فرماؤں ہے کشتن بے حرف و ضرب آئین اوست مرگہا در گردش ماشین اوست اقبال فرماندا ہے او مرے انگریز دی ایک ایک مشین وچ لکھاں موتاں نے لکھاں موتاں مرگہا در گردش ماشین اوست واندا مرے تینو بمبا نال تینوں مشین نال پیا ماردا ہے وہ جی فرعون اپنے مال
مال نال ماردا کیوں کہ جس قوم دا ضمیر مر گیا ایمان مر گیا غیرت مر گئی وہ قوم مر گئی مارنا کئی قسم دا ہوندا ہے جھلیو کسے نو کاندھ تو دھکا چ دیندے کسے نو پانی چ ڈوب دے کسے نو اگ سٹ دے کسے نو گولی مار دے کسے نو زہر دے اور کسے نو انج کر دے اونوں پارا چا کھواندے پارا وہ جیندا تراندا ہے لیکن مویاں تو بھڑا ہوندا ہے ہاں وہ بندے دے جوڑاں وچ بیٹھ جاندا ہے بندہ ہلن جوگا ہی نہیں رہندا توجہ نہیں فرمائی نے پارا کھوا دیتا جاوے تو بندہ ہلن جوگا قسمیاں پیانا انگریزی وہ سائنس کھوا چھڑدا ہے تے ہلن جوگا مسئلہ نہیں رہتا لے ایک اور تمہیں مثال دینا دیواں نشہ کئی قسم کا ہوتا ہے نشہ کئی قسم کا ہوتا ہے سب تو بھڑا نشہ پاؤڈر کا ہیروئن پاؤڈر کا نشہ سب تو یہ جدو لگتا ہے نا یہ حال بندے کا کر چڑھتا ہے کہ روڑی تے پیا ہے تھوڑے پورے جسم تن تے نکلے پے ہوش کونی گند منہ پانچ کھلے مار لو نشئی آکھے گا ایک پوڑی دے ایمان نال دسیا جی میں ہے کہ نہیں اج کیا ایک کھلیاں تو گھٹ کم نہیں کیڑے کھلے نے جڑے اس قوم دے سر چ نہیں پوجدے کیڑا ظلم ہے جڑا اس قوم تے انگریز نہیں پیا کردا دین ایمان تھی بہن عزت آزادی ہر شے لٹی کھڑے میں آنا تھوڑے پوری حکومت دی کتے برابر انگریز دے دل چ قدر کوئی نہیں انگریز دی نگاہ چ قدر کوئی نہیں جس قوم دی پوری حکومت دے بھاویں کھلے مار انہی ہے کہ نہیں خدا دا بندہ سنو ان اسباب دی وجہ نال بندے ہو گئے خدا تو دور تے انگریز دے قریب ہوں دنیا جنہ حالات بیٹھی ہے یہ حالات خدا دے عذاب ہاں یہ ٹنگی چل کے حالات جیڑے ہیں اس وقت اللہ والے لوگ وہ دعا منگتے پے ربا نت میں سلام والے وہ دعا منگتے پے یا اللہ کنڈا چک یا اللہ کنڈا چک یا اللہ کر برباد انگریز نو تے انگریز دے مال نو یا اللہ اے تہذیب ختم کر اے ختم اچھا ادھروں حالات ایسے نے کہ اے ون سمنیاں عیاشیاں جویں جویں آئیاں سہولت دے سامان آئے مخلوق خدا دا شکر کرن دی بجائے انگریز دی تابے دار بنی ایویں نہیں ہوئی ایمان نال دسیا جے سنگیو اس سائنس دیاں سہولتاں دے آن نال دنیا رب دے قریب ہوئی ہے یا دور ہوئی دین تو چلے نے یا بے دین بن گئے برائیاں زیادہ پھیلیاں یا نیکیاں بولو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ جدو کسے بندے نو ویکھو وہ اللہ دا نام فرمان ہے اور اس سے اللہ تعالی دیاں نعمتاں زیادہ آ رہی ہیں سمجھیا جے اللہ تعالی اینو ڈھیلا رسا دے کے نپنا چاہتا ہے قرآن دی زبان چنو آخدن استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں کافراں نو اساں نپاں گے ڈھلے رسے دے دے کے ہولی 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 انہاں نو پتہ نہیں لگن دیاں گے اساں نپلاں تہاڈا دستور ہے کہ دشمن اپنے نو چھیتی نپ دیو تے بھوکا مار دیو
رب دا دستور الٹ وہ چھیتی نہیں نپدا اپنے دشمن تے نہ بھوکا ماردا وہ رجا کے ماردا توجہ گل دے تساں کوشش کر دیو دشمن نو بھوکا ماریے رب آندا ہے رجا کے مار کیوں کہ رب رحمان رحیم اس اگلے جہان دا جو ہمیشہ دا عذاب دینا ہے وہ پھر آخد اتے تینوں کھوا دیا اتے تین کا حصہ پورا ہو جائے تا کر کے وہ دشمن نو مغرور کر کے اتے ہی تسا جلدی نپنے رب دیر نال نپدا تسا جلدی کیوں نپنے سانو خطرہ ہوتا ہے کدے بھاج نہ جائے یا سانو خطرہ ہوتا ہے کدھر ساڈے تو ود طاقت والا نہ بن جاوے مت میں کل کمزور ہو جاواں دشمن طاقت والا ہو جاوے تو مڑ کیویں لڑ لیکن اللہ تعالی نو یہ خطرہ ہے ہی نہیں وہ آندا جنہ مرضی ڈھل دیاں گا ایک تے نہ میرے تو بھج سکتا ہے نہ دوجا میرے تو طاقت والا ہو سکتا ہے جس لے نپاں گا طاقت میری واسطے اللہ تعالی دا دستور ہے وے دشمن نو دیر نال نپ دے ہاں ہن سنگیو اللہ تعالی قرآن وچ فرماندا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون مولا فرماندا ہے جدوں کافر لوگ ساڈے دین نو بھول گئے فلما نسوا ما ذکروا به جو دین دتا تھا نصیحتاں دتیاں وہ بھول گئے فتحنا علیہم ابواب کل شے اساں انہاں دے اوتے ہر شے دے دروازے کھول چھڈے دیکھو دیکھو اللہ تعالی دے پھڑن دا طریقہ فتحنا علیہم ابواب کل شے اساں ہر نعمت انہاں تے عام کر دتی جدوں خوش ہو گئے اساں اچانک کھڑ یہ دستور ہے اللہ دے پھڑن دا کہ پہلو جدو لوگ دین خدا دے مخالف بڑھ جائیں بھول جائیں پھر کیا کرتا ہے وہ نعمت عام کر دے ایسے ویخ لو ساڈے نال ایو حال ہے کہ اساں رب نو بھولے ہاں اودے دین نو بھولے ہاں تے نعمت عام ہو گئی ساڈے دادے پردادے رب نو یاد رکھن والے سن نعمت انہاں کول تھوڑیاں سن لسن پلا نہ روٹی کھاندے سن پیدل سفر کرتے سن گدیاں تے سوار ہوندے پتر کوئی پجارو تے بیٹھا ہے کوئی ٹوڈی تے بیٹھا ہے کوئی بس اے سی تے بیٹھا ہے سامنے چکلا لگا ہوندا ہے ٹی وی ساری دیہڑی تے گڈی ٹھنڈی ہے وجہ کی ہے وجہ کی ایڈی سہولت کہ لک پیڑ بھی نہ ہوئے ماڑا جا وال کھچو تے سیٹ لمبی ہو جاوے تے پانی پیش کرنا واسطے کسے دی دھی آوے وجہ کی جیڑی قوم ایڈی بےمان بنی ہے انہاں تے نعمتاں عام کیوں ہو گئی ہیں 8-8 10-10 بنکیاں تے پانی روزانہ پیندی ہے قوم پیو ایک بنکی دا خوئی دا پانی پیندا سی دادا پڑدادا خوئی دا مصطفیٰ دے صحابہ کون انہاں جیسا رب دا تابعدار ہونا ہے لیکن پانی چھپنا دا پانی کھواں دا پانی چشمے دا کدی تتا نصیب تے کدی ٹھنڈا 8-8 ونکیاں فرج دا لگا پانی یہ پیپسی یہ مرنڈی یہ کوکا کولا یہ سیدان یہ فلانے مشروب یہ شربت کھاؤ قسم دے روزانہ اگے پین پتر دیکھو کام ساڈے خنزیراں تو بھیڑے
رب کدی ستیاں جاگ نہیں یاد تے جاگدیاں بھی یاد نہیں آتا. دین خدا دے مخالف پانی من سمجھنے کیوں ہیں, کھانے من سمجھنے کیوں ہیں, سواریاں دی سہولت کیوں ہے. وہ جھلا کیا جی میں داتا حجویری تے رب راضی ہویا تھاڈے ساڈے تے اوویں راضی ہویا کھڑا. کیا تیرے ساڈے عمل ایمان نال دسیا جے, ساڈے کرتوت ساڈے نظریات صحابہ ولیاں والے یا انگریزاں ایمان نال بولیا. کرتوت انگریزاں والے دشمناں والے اللہ دے دشمناں والے نعمتاں عام کیوں ہو گئی ہیں؟ فکر ہی کون سنت خدا دا پتہ ہی کونی. شامی کھا چھڈیا سویرے حق چھڈیا بس. اور پتہ ہی کونی کیڑی لعنت جسا بیٹھے ہاں. یہ رب دیاں نعمتاں دا عام ہو جانا, یہ سائنس دے سامان دا عام ہو جانا, یہ ہر شے زبان حال نال تینو دستی پئی گئی کہ غفلت نال نہ ٹر, غفلت نال نہ سو. کوئی پتہ نہیں کیسلے رب تینو کھچ لوے, مال سمیت غرق کر چھوڑے. جو اللہ دا دستور ہے جدوں قوم بے دین بنے میں نعمت عام کر دینا. یہ نعمتاں دا عام ہو جانا یہ ہوئی تے عذاب الہی دی دلیل ہے. تیرے ساڈے پیو دادے پڑدادیاں دے اوتے عذاب رب دے کیوں نہیں سن آئے؟ نعمتاں عام نہیں سن, رب دے فرما بردار سن. سمجھ نہیں آئی میری گل؟ اور سنو ایک میں گل کرنا کہ نجومی آکھے نا, نجومی ٹی وی والے محکمہ موسمیات والے شیطان آکھن کل زلزلہ آئے گا اتنے بجے, چاند گرہن ہوگا, سورج گرہن ہوگا. قوم انج یقین کر لیندی اس دی گل تے کہ کئی واراں شہر والے اس افواہ دے اوتے رات چھڈ کے گھر اپنا تے گلیاں تے بازاراں تے سڑکاں تے رات گزار دیں. کیوں جی؟ وہ جی نجومی خبر دیتی ہے بھی زلزلہ ہونا ہے, محکمہ موسمیات والے آکھیا زلزلہ ہونا ہے, تا کر کے بالا کئی واراں چوراں نے ڈاکواں نے پنڈ دے پنڈ تے محلے دے محلے لٹ لے نے. اسے افواہ نال انہاں رات نو افواہ پھیلائی ہے. لوکاں گھر چھڈے تھاں تے باہر نکل گئے, انہاں پچھوں گھر سنبھال لے. کئی بار ہویا کہ نہیں ہویا ایمان؟ لیکن یارو اساں ایڈے بے ایمان ہاں کہ نجومی دی گل تے اعتماد ہے تے رسول دی خبر تے کوئی اعتماد نہیں. مسلمان یہ عاشق رسول ہے کون؟ یہ منافق کے عاشق ہے, منافقاں کے عاشق کہ نجومی آکھے تے گھر خالی کیتی پھردا رات نہیں. محکمہ موسمیات آیا تے محلہ خالی ہے, حالانکہ نبی سرور صاحب فرمایا ہے کہ نجومیاں دی خبر دی تصدیق کرنا محمد دے دین دی تکذیب کرنا کفر ہے. لیکن انہاں دی خبر تے اعتماد کر کے رات جڑا ہے سڑکاں تے گزر دی, اور رسول اللہ خبر دین کہ اے حالات ہو گئے جدوں تے اس لیے عذاباں دا انتظار کریا جے. یہ قوم اس تے یقین نہیں کرتی. ویکھو میں ایک حدیث مبارک تانوں عذاب دے حوالے نال سنانا, ویکھو کتنی وضاحت نال ساڈے نبی بیان فرمایا.
مشکات شریف دے اندر کتاب الفتن باب اشراط الساعہ حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جدوں مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا، امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات نو چٹی بوجھ سمجھا جائے گا، دین آستے علم حاصل نہیں کرن گے، دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یا تے دین پڑھن گے نہیں، یا دین پڑھن گے تے دنیا دی خاطر، نوکری ملازمت دی خاطر۔ بندہ اپنی رن دی منے گا، ماں دی نافرمانی کرے گا، یار نو نیڑے کرے گا، اپنے پیو نو پراں کرے گا، مسجداں دنیا دیاں گلاں دا شور ہوے گا، قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہون گے، قوم جن دے کول کام کراون جاوے گی رذیل تے لچے ہون گے، کیونکہ انہاں دی منیچے گی، شریفاں دی سنیچے گی نہیں۔ وہ کرم الرجل مخافت الشر، اگر کسے مالدار وڈے بندے دی اگر کوئی عزت کرن گے تے محض اس دے شر دے ڈر تو کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے، کدھر لٹ نہ لوے، کدھر ساڈی عزت نہ لٹا، کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڈے، محض اس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے۔ وظاہرت القینات والمعازف، اور گانے گان والیاں رنا ظاہر ہو جان گی، ظاہر ہو جان گی، شریعام ہون گی، والمعازف اور ساز واجے شریعام ہون گے، شربت الخمور شراباں پیچن گے۔ اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لانتاں بھیجن گے، انہاں نو برا آکھن گے، عام پیا کھیندا برا، آندے نے پہلے جانور سن بندے ہی ہون گے۔ حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب، ریحن حمراء سرخ آندھی دا عذاب، زلزلتن زلزلے دا عذاب، خسفن، لیکن انہاں دی خبر تے اعتماد کر کے رات جڑا ہے سڑکاں تے گزردی، اور رسول اللہ خبر دین کہ اے حالات ہو گئے جدوں تے اس لے عذاباں دا انتظار کریا جے، یہ قوم اس تے یقین نہیں کرتی۔ ہن ویکھو میں ایک حدیث مبارک تانوں عذاب دے حوالے نال سنانا، ویکھو کتنی وضاحت نال ساڈے نبی بیان فرمایا۔ مشکات شریف دے اندر کتاب الفتن باب اشراط الساعہ حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جدوں مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا، امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات نو چٹی بوجھ سمجھا جائے گا، دین آستے علم حاصل نہیں کرن گے، دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یا تے دین پڑھن گے نہیں، یا دین پڑھن گے تے دنیا دی خاطر، نوکری ملازمت دی خاطر۔ بندہ اپنی رن دی منے گا، ماں دی نافرمانی کرے گا، یار نو نیڑے کرے گا، اپنے پیو نو پراں کرے گا، مسجداں دنیا دیاں گلاں دا شور ہوے گا، قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہون گے، قوم جن دے کول کام کراون جاوے گی رذیل تے لچے ہون گے، کیونکہ انہاں دی منیچے گی، شریفاں دی سنیچے گی نہیں۔ او کرم الرجل مخافت الشر، اگر کسے مالدار وڈے بندے دی اگر کوئی عزت کرن گے تے محض اس دے شر دے ڈر تو کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے، کدھر لٹ نہ لوے، کدھر ساڈی عزت نہ لٹا، کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڈے، محض اس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے۔ وظاہرت القینات والمعازف، اور گانے گان والیاں رنا ظاہر ہو جان گی، ظاہر ہو جان گی، شریعام ہون گی، والمعازف اور ساز واجے شریعام ہون گے، شربت الخمور شراباں پیچن گے۔ اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لانتاں بھیجن گے، انہاں نو برا آکھن گے، عام پیا کھیندا برا، آندے نے پہلے جانور سن بندے ہی ہون گے۔ حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب، ریحن حمراء سرخ آندھی دا عذاب، زلزلتن زلزلے دا عذاب، خسفن زمین دھس جان دا عذاب، مسخن شکلاں بگڑن دا عذاب، قذفن آسمان تو پتھر برسن دا عذاب، اور ہور ون سونے عذاب جڑے مسلسل آؤ گے۔
ایمان نال دسو جو رسول کریم چیزاں دسیاں نشانیاں دسیاں نے پوریاں نہیں ہیں پوریاں نے تو تسا انتظار کیوں نہیں کرتے عذاب کا؟ کیا رسول دی گل تے سانو کوئی اعتماد نہیں؟ کیا ہے منافق قوم نے رسول جو فرمایا ہے نجومی دی خاطر محلہ چھڈی پھرنا ہے، رسول دی گل دے پیچھے اپنی حالت نہیں بدلنا؟ اگر نہیں بدلنا ہے تو کیا تو سمجھنا پھر میرے کو اگلے دن میرا ایک شاگرد بیٹھا کشمیر دا پہلو واہ پرانا میرے کو چند سبق پڑھتا رہا ہے، سری نگر کشمیر دے رہن والا سری نگر، اس آخیا استاد جی کشمیر دے اندر حالے تک 2 سال ہون لگے حالے تک زلزلے اوے آتے ہیں، حالے تک زلزلے آ رہے ہیں، آندا 2 ہفتے ہوئے زلزلہ آئے پہاڑ اٹھیا آبادی دے اتنے آ پیا 200 بندہ تھلے حالات، پچھلیاں لاشاں حالے پئیاں اگوں نویں مرد، مکان نہیں رب جڑن دینا، وہ آندا خیمے رات نو انج ہلدے رہندے، کیا اوتھے مسجد نہیں سن؟ کیا اوتھے میلاد نہیں سن؟ کیا اوتھے یارویں نہیں تھی ہوندی؟ کیا اوتھے کلمہ نہیں تھی ہوندا؟ لیکن کیویں ہوندا ہے کلمہ؟ جویں ردی شے گندی شے اواری ہوئے نا تو انہوں آخدن مارو کندھ تے تھا مار، اس قوم نے کلمہ کندھ تے ماریا ہوا جی، حکومت تو لے کے تھلے تک کلمہ کندھ تے، کلمہ تینوں کسے تھان تے کلمے تے عمل نظر نہیں آئے گا، کلمے دا قانون نظر نہیں آنا، کلمہ کن تے کھڑا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کندھ تے وے دل وچ نہیں، دل وچ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کچھ آئی کھائی جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ کفر بغیرتی پیتی جا، جو کچھ آندائی کیتی جا، پٹھی سدھی نیتی جا۔ میں سچ پیانا یا غلط پیانا؟ میں گل کرنا ذرا توجہ نال سمجھا، افتخار چودھری چیف جسٹس آنا سی لاہور، وکیل جماعتاں تنظیماں تحریکاں ملا قاضی فضلو فلاں سڑکاں تے پر رلدے سن، 24 گھنٹے سڑکاں تے رلن راہ دل دھرن دی تھان نہیں تھی، کیوں؟ داتا حجویری آ رہا سی، بولو امام اعظم ابو حنیفہ آ رہا سی، زمانے دا ابلیس جن نے ساری زندگی انگریز دا قانون چلایا ہے، اللہ فرماوے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، کافر ظالم فاسق قدم چکر لگے اسلام آباد تو لاہور تک جلوس ہو، کیا کدی رب دے قرآن واسطے بھی اتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ رسول واسطے بھی ہوئی ہے؟ کیا رب نہیں جانتا کہ انہاں لانتیاں دے دلاں وچ کی ہے؟
کیا حالے بھی عذاب نہ آئے گا کہ ایک چودھری کانا دجال اس دی قدر اللہ رسول تو ود ہے، اندے آستے ڈانگاں سوٹے، ہاں جی آنسو گیس پین، جلوس نکلن، کٹیچن مریچن، کئی قتل ہو جان، ہاں جی سارا کچھ ہوئے تو مڑ پیچھا نہ ہٹن، ایویں اور انہوں کوئی دہشت گرد بھی نہیں آخر۔ یہ جلوس جڑا ٹریا ہے اتنے کنیاں لڑائیاں ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اخباروں میں بھی آیا کہ زخمی ہو گئے، نقصان ہو گئے۔ میں پوچھنا کہ دین دا ہوگے جلسہ، دین دا جلسہ وہ نہ جاوی مولویاں دے جلسے بڑی دہشت گردی ہو جاتی ہے، لاکھ وہ بہنگا سور، وہ بہنگا اس بہنگے دی خاطر سارا کچھ قبول ہے، اللہ رسول دی خاطر ایک وٹا بھی قبول نہیں۔ 3 دن پہلو گڈیاں پھڑی جو سی، جو میں تمہیں آخیا ہے اگر حساب چکو ایک پاسے رب رسول نو رکھو، ایک پاسے انگریز تے انگریز دے تابعدار تے پھر گنو بندے رب نال کنے تے انگریز تے انگریز دے ٹٹواں نال کنے۔ قسم خدا دی کر کے آنا تمہیں سویرے پتہ لگ جاتی کہ رب والے کنے رہ گئے تے شیطان والے کنے۔ سانو ایک آندا ہے کہ ووٹ وہ، میں کیا نام مراد آ اسلام دی خاطر کے ووٹ کراؤں گا، ووٹ تے ہوئے پے، شیطان والے گن لو تے رحمان والے گن لو، رب والے گن لو تے بے دین شیطان والے گن لو، ہاں جی انگریز والے گن لو، تمہیں آپ پتہ لگ جانے کہڑے پاسے چوکھے نے۔ قلیل من عباد یشکور، اللہ فرماندا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوندے نے، شکر گزار رب دے قدر والے تے تھوڑے نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے ہوں سنگیا یہ اسباب، یہ جو کچھ ویکھدا پیا نا، یہ پکھا جڑا کھڑا ہی یہ سانو اعلان پیا کر دئی کہ رب دا قہر آیا، تیرے تے رب نعمتاں عام کیتیاں، تو نافرمان بنیا ہے، تاں کر کے اور اللہ دا دستور ہے جدو عام نعمتاں کراں گا اس لیے پھڑاں گا تے اے پھڑی چڑھ دا سبب کھلوتا ہے، یہ سب عذاب الہی دا سامان ہے، اور تو خوش ہوا بیٹھا ہے، ساڈے واسطے سہولتیں، آرام دہ سفر ہیں، ساڈے واسطے نعمتیں، جھلا دل تیرا ہر وقت کمبنا چاہیے۔ ہاں جی یہ ہر شے تینوں رب سونے دے عذاب والو دعوت پہ دیندی ہے تے اعلان پہ کر دی، غفلت وچ نہ رات گزار نہ دن گزار، دنیا دے اس لیے ساہ بڑے تھوڑے رہ گئے نے، لمبا وقت اس کا لنگ گیا تے تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرا مرشد زمانے دا کتب سی، پیر مہر علی شاہ سرکار دا خلیفہ سی، اور آپ سرکار نے صاف لفظاں فرمایا تھی، میرے حضرت صاحب نے فرمایا محمد شفیع ٹویل نہ لایا جے، پرانے خوہ ہون گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ ہاں میں قسمیہ پیانا جنہ زلزلہ کشمیر کے انہوں علاقوں سے ہے نا اس نالوں کوئی 100 گنا ود دیتے ہیں۔ وہ ہاں یہ نہ سمجھا جی کہ وہ ادھر گرک ہو گیا تو اصا بچ گئے ہیں، انہوں اصا ود بے ایمان بنے پے، ادھر جڑا گند پایا وہ اصا ہی پایا، ادھر ادھر جانا مال ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ پلیتی جنی جاندی ہے لاہور پنجاب تو اٹھ کے دوجے صوبے جاندی، یہ اصل شیطانیت کا مرکز اتوں پھیلتی۔ ہوں وہ ٹھنڈا علاقہ سی، کیویں غرق ہوئے نے، ٹھنڈا علاقہ سی، ادھر زنا ادھروں دے عیاش لوگ ادھر کرتے سن تے زنا عام سی۔ میرا ڈرائیور میری گڈی چلاون والا آکھدا ہے
مینو آندا استاد میں ٹرک لے گیا تھا سامان دا، زلزلہ آیا پیا بندیاں دیاں لاشاں دے ڈھیر لگے پین، ہر پاسے بدبو ہے، رمضان دا مہینہ ہے، میں جا کے گڈی کھلاری سامان اتروایا، راتی سو گیا گڈی، سویرے فوجی مینو اٹھاون آیا ہے، ویکھیا تے میری گڈی دے تھلے کڑی منڈا دنا پہ کر دیں، گڈی دے تھلے دنا پہ کر دیں، لاشاں پئیاں، گھر اجڑے پین، سارا کچھ ہویا پیا، دنا جاری، وی سی آر جاری، ٹی وی جاری، سکول جاری، کام سارا جاری ہے، اور سارے کچھ ویکھدے پے۔ الٹا رب تعالی نو آکھدے سن بکرے سٹ کے، مولا جے تینو چاہیدا سی گوشت تے آ بکرے لے ساڈے بندے تے نہ لے، ایڈے لانتی بن گئے سن، تاں تے رب غرق کیتا ہے، ورنہ رحمان رحیم رب حالے تک 2.25 سال ہون لگے نو تے زلزلے جو دتی ہوندا ہے، کیوں دتی ہوندا جنہ تے رب رحمان رحمت نہ فرماوے تے غضب فرماوے، جڑا دوسرا اس تے رحمت کرنا چاہے گا نا وہ بھی غضب وچ آ جاوے گا، یاد رکھنا۔ ہن سنگیا یہ حالات جڑے ہیں یہ ساڈے تے کئی 11 گنا ود کرنا تھے، اگر رسول اللہ دی گل تے سانو اعتماد ہے تو پھر اپنی حالت بدل لو، مت مغروریت مارے جاؤ جھلیو، اساں یہ دعا کرو رب نتم سلام والے، اے اللہ انہاں لانتیاں دے مال غرق کر جس مال نال دنیا بے ایمان ہوئی کھڑی، سانو اس دنیا دے اندر نہ تیز بھجاون واسطے اللہ بھیجے، نہ بہتا کھاون واسطے بھیجے، جنت سارا سودا ہے سی، ایتھے محض آئے ہیں کمائی دی خاطر کہ اگاں تو اپنی عاقبت کیویں بنانی، بس اس دی خاطر آیا، اس واسطے نہیں آیا کہ ایتھے تیز نچنا ہی، ایتھے چوکھا کھانا ہی، یہ سب سودا جنت جام رب رکھا۔ معلوم ہویا جو سمجھاونا چاہتا سا قرآن حدیث کی روشنی دسیا کہ یہ سائنسی اسباب، سائنس ایجادات، یہ سب اللہ دے عذاب دا سامان ہے جڑا لوکاں دے کول موجود ہے۔ دعا کر اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو پناہ عطا فرماوے اپنے آن والے عذاب تو تے سانو ہدایت بخشے۔ میرے کسے بھی گل دے اوتے اگر کسے نو اعتراض ہے وہ اتنے اٹھ کے ہون اس اعتراض دا جواب میرے کو لے سکتا ہے، بعد سہیل صاحب نو کوئی تنگ نہ کرے، اگر بولے گا بعد کوئی تو منافق ابلیس ہوئے گا، بے غیرت ہوئے گا، بے ایمان ہوئے گا، جیڑا جندے اندر اگر کوئی خدشہ ہے ہون وہ اپنا خدشہ دور کر سکتا ہے، میں تسلی نال انشاءاللہ اس کو جواب دے ہے۔ بھائی حضرت صاحب غازی عباس کا جھنڈا گھر میں لگانا گناہ ہے، لیکن جھنڈا تو غازی کا ہے، کیا سنی اسے گھر میں لگا سکتے ہیں؟ وضاحت کریں کہ غازی عباس تا رہ بھی تیرے کول جھنڈا گیا ہے؟ غازی عباس دا صرف جھنڈا ہی سی، یہ دین دی خاطر جو حضرت عباس نے قربانیاں دتیاں ہیں اس دین نو تے گھر وڑن نہیں دینا، میرا جھنڈا کھڑا ہے۔ صدقے جاواں بھی اس منافقت تو، ہاں بڑھتا ہی نہیں، واقعی صحیح گل۔ ہوں جی شیعہ 5 لاکھ لوگ پنجے نالوں آتے ہیں، بس علی دا پنجا آ گیا تو سب کچھ آ گیا،
دین وڑنا نہیں، دین آن نہیں دینا. ہاں جی، جیڑا بندہ مذہب تو تنگ ہو جاوے شیعہ بن جائے، دین آن نہیں دینا. پنجا لگا کھڑا ہے. کیوں لگا کھڑا ہے؟ پتہ ہے جی ساری سرائکی دے اندر کسے بندے تے پھٹ پانی ہوئے نا، پھٹ انہوں ہاتھ اے پنجا بنا کے تے کھلے ہاتھ نال آندے نے پھٹے. یہ جڑا اتے جھنڈے او پنجا بنیا کھڑا ہے نا، یہ پنجا صحیح بنیا جی. اس پنجے دا مطلب ہے گھر والے نو پنجا پہ آکھدا پھٹے. یہ بالکل صحیح ہے. جس گھر دے اتنے پنجا بنیا کھڑا ہوئے سمجھ لو اس گھر دے اتوں پھٹ پئی پئی. مولا اے عباس پاک تے حسین پاک جھنڈے نال خوش نہیں، بال سمجھے نہیں. تھلے یہودیت کھڑی نچدی ہے، اتنے جھنڈا لگا کھڑا ہے عباس دا. اور کوئی گل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیانے آندے نے مجھ نو اپنی کالک نظر نہیں آتی. ایک گل مشہور ہے تھوڑے من بھی ہے، مجھ نو اپنی کالک چکلے دا بارے تھا صدیق نو دلہ مذہب جڑا دنیا دا ہوے 5 روپے دیو تے جنہاں دی رن مل جاوے آکھے متا ہو گیا. یہ صدیق نے بھوکے حکومت نو ہن چ لکھواؤ میں شیعہ وا سویرے لائسنس مل جاتا ہے چکلے باہر. پر یہ وہی قوم ہے، وہ نبی پاک نے فرمایا نا آخری شے جیڑی میں گن سنائی ہے، اس امت کے آنے والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے. سمجھ لیا جی اسلے عذاب رب دے آن والے. یہ ہن یہ بک بک انہاں تے ہوندی پئی پاکاں تے جنہاں دیاں ریساں جبریل امین کرن اوتھے میراثی پہ بھوکدا ہے. کوئی شرم کرو. کہاں تھے اس وقت جب حضور کا وصال ہو گیا ہے؟ تیری ماں کا جنازہ پڑھندا سن، تیرے پیو دے سر جتیاں پہ مارتے سنوں سرے. مصطفیٰ دے یار جس وقت نبی پاک سرکار دا وصال مبارک ہوئے مصطفیٰ دے یار حضور پاک دی زیارت کرنے سے مصروف سن. اور سنو جنازے دے اندر جنازہ او اپنا صحابہ 3 دن دفنان دے اندر جڑی تاخیر ہوئی ہے، دیر ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ حضور سرکار اما عائشہ پاک دے حجرہ مبارک دے اندر وصال فرمایا ہے. اور یہ اصول قانون ہے کہ نبیاں دے جنازے باہر نہیں اٹھائے جاندے، جتھے وصال فرماندے نے اوتھے ہی رکھے جاندے. او حجرہ ہے چھوٹا، اج جڑا روضہ رسول اللہ ہے کیو حجرہ ہے کڈا وڈا ہے ویکھ لو. تے سارے صحابہ بھی زیارت تو مشرف ہونا سی، سارے بیبیاں، سارے بچے، سارے فرشتے زمین تے آسمان تے سب نے پاک نبی دی زیارت تو مشرف ہونا سی. پہلو آسمان دے نوری ملائکہ آئے نے، 4 معظم فرشتے آئے نے، انہیں آن کے زیارت رسول کی اور سرکار دی بارگاہ وچ جڑا نذرانہ پیش کرنا کیتا ہے. پھر انہاں تو بعد باقی ملائکہ
پھر حضور سرکار دے وڈے صحابہ، پھر چھوٹے بیبیاں پاکاں، اسی طرح یہ زیارت کردیاں کردیاں 3 دن تاخیر تا ہوئی۔ کتے میراسی جڑے نا، میراسی کتے آخر نا، میراسیاں دے پتر کتے آخر نا، وہ آخے بادشاہی واسطے لڑتے رہے، ادھر جنازہ شریف پہ آ رہا ہے، لاکھ میراسی کتا تیرا پیو مریا ہوئے تے تو فوراً مصروف ہونا ہے، ہر کم بھول جانا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ ادھر نہیں سن تو ادھر تھا۔ تاخیر دی وجہ یہ ہے کہ زیارت شریف تو مشرف ہونا سی، زیارت 3 دن ہوندی رہی، اور صحابہ کرام نے انہاں ہی دناں وچ حضرت صدیق اکبر نو خلیفہ بھی منتخب کر لیا۔ کیوں کیتا؟ اس واسطے کیتا کہ ہن امت رسول دے اندر جیڑا بھی کوئی اختلاف اٹھے گا مقاومہ والا رسول اللہ دا خلیفہ ہی ہوے گا۔ جدوں صحابہ اختلاف اٹھے، کئی آخیا مکے دفن کریے، کئی آخیا جنت البقیع دفن کریے۔ حضرت صدیق خلیفہ سن، آپ نے گل مکائی، فرمایا نبی پاک تو میں سنیا ہے نبی جتھے دفن جتھے وصال کر دین اوتھے ہی دفن ہوندے، لہذا عائشہ پاک دے حجرہ دے اندر ہی رسول اللہ نو دفن کیتا جائے گا، کسے قبرستان دفن نہیں کیتا جائے گا۔ اے جھگڑا صدیق ضمیری دی اخیر ہے۔ اور 20 تراویح کے حق میں وضاحت فرمائیں۔ 20 تراویح دی صرف اتنی پہلی تو گل ہے کہ ساری قوم بھی سوکھا کام پسند کر دی۔ ہاں جی، وہ آندے نے چھیتی جان 8 چھٹ دی ہے، رولے ہی چنگا ہے۔ ہاں کتنے ایمان کو رہے نے 3 طلاقاں دے بیٹھ نا، 3 طلاقاں بریلوی 3 طلاقاں رن نو کٹھیاں۔ تو ہن کیونکہ ساری فقہ ساری شریعت کوئی اگاں اونوں اجازت نہیں، موڑ نکاح نہیں کر سکتا جنہ چر دوسرے نال نکاح نہ کرے عورت، وہ ہم بستری کرے، طلاق دے، عدت پوے، پھر آوے۔ اچھا تو ساری قوم کیونکہ بریلوی بڑا مومن ہے، اللہ رسول دا دیوانہ ہے، غوث پاک دی دال تنن دا بادشاہ ہے، یہ کی کر دئی وابی کو فتوا لیا ہے، وابی بن کے رن وسا لئی۔ آہا سبحان اللہ، کیونکہ سوکھا جو لگتا ہے۔ میں ایسے دنیا کو گیا انہیں آخیا نہیں جائے گا، میں آخیا چلو ول تھی رکھو اپنا مذہب، میں مڑے دے ہو جانا۔ پھٹے لعنت نہ مراد جڑا رن دے پیچھے مذہب پھیری کڑائی۔ کی 20 تراویاں سمجھاواں سی، 8 سوکھیاں جے، بلکہ میں تے آکھاں کہ تھڈو پڑھو ہی نہ، رولا ہی مکے، یہ اور سوکھا رہا مسئلہ ہے ساڈے واسطے 20 دی دلیل ہے جو فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسن حسین بھی پڑھیاں۔ میرے نبی تے فرمایا وہ ایک صحابی ان دے پیچھے چلے تے ہدایت پاوے، تے جڑا 70 لاکھ دے پیچھے چلے وہ والے گمراہ ہے۔ تے جڑے آندے نے نا 20 تراویاں بدعت نے، میں انہاں بے ایماناں نو آنا بے ایمانا ساڈے تک تے محدود سیں تے سانو گاڑاں وی کڈ لیندا سیں تے نہ سانو اینا غصہ لگدا سی تے نہ رب نو ایڈی غیرت تے نہ تیرے ایمان نو کوئی ایڈا دھچکا وجدا سی۔ ہاتھی عمر تے جا پائی اللہ ظالما، یہ تا کر کے نہ اپنی کتاباں چ لکھیا سب سے پہلا بدعتی عمر تھا۔ سب سے پہلا بدعتی عمر تھا، انہیں بدعتیں پھیلائی ہے۔ وما کہ ظالما، میرے مصطفیٰ فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی،
ابھی بکر عمر فرمایا جو میرے بعد دو آن والے نے انہوں دے پیچھے چلیا جے، ایک ابو بکر دو عمر۔ اور سن مولانا مسعود صاحب میرے پیچھے چلتے ہیں، میں گل کر رہا تساں سارے مولانا مسعود صاحب دی گل تے چلتے جے، میں تمہوں آنا وہ تساں انہاں دی گل تے کیوں چلتے جے؟ تساں مینوں فٹ آکھنا انہاں دی کتھے، تو آپ ہی تے آکھے ہیں مگر چلو۔ توجہ نہیں یار فرمائی، میں آنا انہاں دے پیچھے چلو، تسی انہاں دے پیچھے چلتے جے، پھر میں آنا